السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر دلی بھی آ گیا۔ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے، سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو۔ آخری میں ٹیپو سلطان تھے، لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا اپنی جان کی قربانی دے گئے۔ 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں، لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا تو اس سال موجیں نہیں آئی، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا۔ اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران۔ برہٹے تو چلو ہندو تھے۔ جب ضمیر سوتا ہے، جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی، اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا۔ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نااہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہلی آتے ہیں تو نظام چلتا ہے۔ این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو ہی جانا تھا۔ میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو، فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو۔ پتہ نہیں کیسے کرائے کے فوجی تھے، وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے۔ انگریز یہاں انٹر ہوا، کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے۔ آپ حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی۔ تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی۔ سازش میں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے۔ سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں کلائیو، لارڈ کلائیو، اس کی کلرک کی حیثیت تھی، وہ کم وقت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا۔ وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں۔ نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے۔ میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں۔ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں، جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں۔ میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں۔ ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو، پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے۔ ولادیات ذبحان، قربان جو میرا قرآن، میرا اللہ گھوڑوں کی ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ولادیات ذبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا۔ اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا۔ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے۔ جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب تانسین ہوتے ہیں اور طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ، اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے ہمارا جلوس نہیں ہوتا، جلوس
इन जुलूसों ने कभी कुछ किया? जुलूसों से कुछ नहीं होता सिवाय के 2-4 गड्डियां साड़ो, 2-4 साइन बोर्ड बंद दो तो जाते ग्राह गिरा दे वो जब लुट लो। तो वो एक जुलूस था, ना कोई नज़म था, ना कोई तरतीब थी। और जुल्म का जवाब जुल्म नहीं होता है। जब 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 उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया तो अंग्रेज औरतें थी वहां, 70 अंग्रेज औरतें थी और 30-40 बच्चे थे, उन्होंने सबको ज़बह कर दिया। इनके साथ अल्लाह होगा जो औरतों को ज़बह कर दे, जो बच्चों को ज़बह कर दे। मेरा दीन जुल्म की इजाजत नहीं देता। हजरत अली और यहूदी आपस में जंग हो रही, खैबर कमुवास का किला, अभी भी उसकी दीवारें खड़ी। मैं पिछले साल गया था वहां, उसको देखा था जाकर, जहां से हजरत अली चढ़े, दरवाजा तोड़ा तो उस पर वार करने लगे, उसने मुंह पे थूक दिया, उसने मुंह पे थूक दिया, तलवार पीछे कर ली, कहा चलो दोबारा। दोबारा क्यों? मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? तो मेरे ऊपर छा गया था। कहा पहले तो मैं अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, मुझे डर लगा कि तुम्हारा कत्ल मेरे गुस्से की वजह से कहीं ना हो, अल्लाह ना नाराज हो जाए, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा हूं। उसने कहा मियां मुझे कलमा पढ़ा दे, मुझे नहीं लड़ना। और जब इस्लामी लश्कर जाते थे तो हुक्म होता था किसी बच्चे को नहीं कत्ल करना, किसी औरत को नहीं कत्ल करना, किसी गिरजे के राह पादरी को नहीं कत्ल करना, बूढ़ों को नहीं कत्ल करना, दरख्तों को आग नहीं लगानी, दरख्तों को नहीं काटना। हाँ, उसने नाकाम होना ही था, लेकिन उसमें मिर्जा इलाही बख्श, नजफ खान, नवाब शुजाउद्दौला, ये 3 आदमी उसमें जरिया बने। लेकिन वो ना भी जरिया बनते तो भी वो मामला 4 दिन बाद फिर हो जाता, 4 दिन फिर 4 दिन बाद होता। लेकिन इनके माथे पर रुसवाई का दाग लगना था और इनकी कब्रों ने मौत तक नहूसत देखनी थी और इनकी हड्डियों ने नहूसत देखनी थी। तो मिर्जा इलाही बख्श, नवाब शुजाउद्दौला और नजफ खान, ये अंग्रेजों से मिलकर इन्होंने रास्ता बनाया और यूं 1857 पर आकर मुकम्मल जवाल हो गया। और पंजाब में रंजीत सिंह आ गया, एक गुजरांवाले का था, डाकू से बादशाह बन गया। लेकिन कमबख्त इतना कामयाब हुक्मरान निकला कि अंग्रेज आंख नहीं उठा सके जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहा। एक आंख जाय हो गई थी जंग में। एक वजीर मुसलमान था। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी दुनिया आपके लिए ला रहा है नए और ओल्ड बयान। मौलाना तारिक जमील साहब के ओल्ड और नए बयान सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस्लामी दुनिया ये आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन बयान फराहम करेगा। शुक्रिया। उसे कहने लगा तुम लोग कहते हो तुम्हारे कुरान में हर चीज का जिक्र है, इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक। और एक और आयत इसके फी तिबियान लिकुल्लि शै, आयत नहीं है, मजमून है, उलमा की बात। उन्होंने कहा जी, वो कहने लगा मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कुरान में कहाँ है? वो कहने लगा थोड़ा नाम क्यों नहीं हो सकता कुरान में? उसे कहा फिर थोड़े उलमा क्यों हैं कुरान हर शय? वो चुप हो गया। शाम को अपनी महफिल में उसने बात की तो वजीर का मरासी बैठा था। उन्होंने कहा हुजूर तुसी मैनू ले जाओ, मैं जवाब दे सकता। उस जगह इतने उलमा बोल नहीं सके, तू कि जवाब देना, तुम्हें लेता जा, तू देखी मैं कि जवाब देना। अगले दिन वो आ गया, कहने का हुजूर वो कल बात बीच में रह गई थी, ये बात तो साडा मरासी तो जवाब देवे, आलिम दी लोड़ ही कोई नहीं। उस जगह अच्छा ओए मेरा नाम है कुरान जी, एक बारी दसा 10 बारी दसा। उस जगह एक बारी दस दे मैनू से। अच्छा वो एक आंख नहीं थी, काना था, काना। तो उसने कहा साडा कुरान 100 बारी आंदा कान मिनल काफिरीन, कान मिनल काफिरीन। एक काफिर होना है तो काना होना है तो तू ही होता है, और केड़ा हो। 1818 में उसने मेरा जिला मुल्तान फतह किया, रंजीत सिंह ने, मुजफ्फर खान की हुकूमत थी। वो 5 बेटों से मैं शहीद हुए। वो खुद बड़े आली हुक्मरान थे, लेकिन ना अवाम में जान थी, ना फौज में जान थी, सलाहियतें खत्म हो चुकी थी। शहीद हो गए, 5 बच्चों से मैं शहीद हो गया। फिर उसने उस कमबख्त ने वहां मेरे इलाके में 3 बाजार हुस्न कायम किए। एक मुल्तान में बनाया, तवाइफों का अड्डा, एक कैरोड़ पक्का में बनाया, और एक मेरे तुलंबे शहर में आया। और वहां उसने कोई 1 महीना काम किया, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह थी, दरिया रावी उसको हिट करता हुआ गुजरता था, और खजूरों के बाग थे बड़े जबरदस्त। एक बाजार हुस्न उसने वहां बनाया। पिछले कोई 8 साल से मैंने वहां जाना शुरू किया, मिलना शुरू किया। वो बाजार हुस्न अब खत्म हो चुका है। चंद बच्चियां रह गई हैं जो मुझे पैगाम देती हैं, साड़ी शादी करा दो, असी तौबा करनी है। खत्म हो, कोई फतवे नहीं दिए, उनको मोहब्बत, उनको बेटियां कहा, उनके सर पे हाथ रखे। अभी भी 2 को मैंने भेजा हुआ है उम्रे के लिए, अपने उसी बाजार हुस्न से। उन्होंने मुझे वहां से फोन करके रो रो के उनका बुरा हाल, वो मुझे दुआएं दे रही
کیا سا کدی رب دا نا ہی نہ سنیا تو سانو رب دا گھر بھی کھا چھڑیا سب چندے کو بیچاری روتی ہیں کہ سڑ کو اور پیشہ کوئی نہیں تھا عزت دیون واسطے تیار کوئی نہیں میں تو جب سے طوائفوں سے ملا ہوں مجھے طوائفیں مظلوم نظر آئی ہیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئے ہیں ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ نما انسان ہیں وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے وہ سٹیج پر ان کا گھنگرو چھنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں چھلکتی کہ میرے دیس کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں انہیں چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں میں زمینداروں کا بیٹا ہوں میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے بچا نہیں سکتی جس قوم کے نوجوان میں صرف دو باتیں ہی آ جائیں ایک سچائی آ جائے ایک دیانتداری اور پاک دامنی آ جائے تو دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اس قوم کو نہ ہلا سکتی ہیں نہ ان کو مٹا سکتی ہیں نہ ان پہ زوال آ سکتا ہے میرے اللہ کے محکم قانون ہیں اس کائنات میں اللہ کا ایک عالمی قانون ہے جہاں سچ ہوگا جہاں دیانتداری اور پاکدامنی ہوگی اور جہاں انصاف ہوگا وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو بھی عزت پائیں گے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو بھی موت تک وہ عزت پائیں گے موت کے بعد کا فیصلہ ایمان پر ہوتا ہے اور جس قوم میں جھوٹ ہوتا ہے بددیانتی ہوتی ہے فحاشی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے نہیں بچا سکتی اللہ کا محکم قانون ہے انہوں نے ڈوبنا ہے اس سفینے کے مقدر میں کنارے لگنا نہیں ہے بلکہ موجوں کی نظر ہونا ہے اور مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے کہ میرے رب کا غیبی نظام اس کے خلاف حرکت کرتا ہے یہ کائنات نہ خود بنی ہے نہ خود چل رہی ہے نہ خود مٹے گی ایک انسانی طبقہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا جو یہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کہتا رہے گا ہیہات لما توعدون ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین کچھ نہیں موت کے بعد کچھ نہیں ایویں مولوی ڈرائی جاندے ہیں موج کرو مزے کرو انجوائے کرو یہ ایک طبقہ ہے تھا رہے گا جب تک شیطان ہے یہ بھی رہیں گے کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو ناچنے والا شراب پینے والا اور منہ کالا کرنے والا اور رات کو میرے سامنے آنسو بہانے والا مسلح پہ تڑپنے والا میری آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی کیا یہ میری نظروں سے اوجھل ہیں کیا میں ان سے غافل ہوں کیا مجھے نظر نہیں آ رہا رات کا اندھیرا اس سے چھپاتا کچھ نہیں دن کا اجالا اس پہ نمایاں کچھ نہیں کرتا ہے دن بھی رات برابر ہے ماضی حال مستقبل برابر ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم تین کٹھے ہو چوتھا اللہ ہے ولا خمسۃ الا هو سادسهم پانچ کٹھے ہو چھٹا اللہ ہے ولا ادنى من ذلك ولا اکثر چار ہو جاؤ چھ ہو جاؤ تین ہو جاؤ دو ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اللہ ساتھ ہے کدھر منہ کالا کرو گے کدھر بھاگو گے این المفر کلا لا حذر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے وہ ملتان تھا میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں جہاں بھاگ گئے تھے جہاں چھپ گئے تھے سامنے آ بدماش آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے آل رسول اہل بیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو وہ پانی کی طرح بہ گیا اور شمر ہوتا رہا اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچ گیا کیا میرا رب سویا ہوا ہے یا میرا رب غافل ہے یا میرا رب کمزور ہے یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده
हिफ्ज़ुल्लाह वहुवल अलीयुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी रोजाना तर्जुमा पढ़ा करो, तुम्हें पता चले कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की हैबत, अल्लाह का जलाल, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की शहनशाही, अल्लाह के खजाने, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की आता, अल्लाह का अजाब, अल्लाह का सवाब, अल्लाह की पूरी कायनात पर बिला शिरकत गैर शहनशाही। अल्लाह के वास्ते बच्चों बच्चियों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये कैसी कौम है जिनके अंदर इतना आली शान मेरे रब का कलाम मौजूद है और फिर वो उठा के भी नहीं देखते। कोई मर गया तो खत्म से पढ़ो, कोई फाल कर रही तो कुरान से पढ़ो, किसी के लिए फातिहा पढ़नी है तो कुरान पढ़ दो। क्या सिर्फ इसलिए कुरान है? क्या सिर्फ इसलिए कुरान है? क्या इसलिए उतरा है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते अगर मेरा रब कलाम पहाड़ों पर उतारता, जमीन आसमान पुरज़े पुरज़े हो जाते अगर मेरा रब जमीन आसमान पे कुरान को उतारता। ये मेरा नबी है जिनका सीना इतना ताकतवर है कि अल्लाह के कलाम को पी भी लिया, उतार भी लिया, पहुंचा भी दिया, बता भी दिया। अला हल बल्लगतु हज्जतुल वदा, अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु, पहुंचा दिया, मैंने पहुंचा दिया, मैंने पहुंचा दिया। खरा खोटा अलग करके दिखा दिया, कुफ्र इस्लाम अलग करके दिखा दिया, जुल्म इंसाफ अलग करके दिखा दिया, हराम हलाल को नखेड़ के बता दिया, सच और झूठ को अलग करके दिखा दिया, शराब और शरबत को अलग करके दिखा दिया, सूद और तिजारत को अलग करके दिखा दिया, बदकारी जिना और निकाह को अलग करके दिखा दिया, तिजारत और फ्रॉड को अलग करके दिखा दिया, जुल्म और इंसाफ को अलग करके दिखा दिया। अब जो हलाक होगा वो अंधा होकर हलाक नहीं होगा, वो देख के हलाक होगा। लियहलिक मन हलक अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना। जो कामयाब होगा वो देख के होगा, जो हलाक होगा वो देख के होगा। कोई नहीं कह सकता मुझे माइन का पता कोई ना है, मुझे माइन का खबर कोई नहीं लगी। हाँ हाँ, ये औज़र नहीं चल सकता। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुम नज़ीर। आया तुम्हें बताने वाला, नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरदाने वाला वो आया था तुम्हें बताने। जो गरीबों का मौला, यतीमों का वाली वो आया था तुम्हें बताने। वो बदअंदेश के दिल में घर करने वाला वो आया था तुम्हें बताने। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तो मेरे नबी आए थे तुम्हें बताने। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। मेरा महबूब आया था तुम्हें बताने के लिए। हाँ हाँ आया था, हाँ तेरे रब ने भेजा था। कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर। उठ जा मेरे महबूब, सुना मेरे बंदों को कि मौत के बाद एक जिंदगी है, तैयारी करके आओ, तैयारी करके आओ। ऐसे ही ना मुंह उठा के आ जाना, यहाँ का पेपर नहीं दे सकते हो मुंह उठा के। चलो इतने का नकल भी चल जाती है, वहां नकल कहाँ चलेगी। आज खरा खोटा मुजरिमों आज अलग हो जाओ। आज फैसले का दिन है, आज फैसला ला ज़ुल्मल यौम। आज जुल्म नहीं होगा, आज जुल्म नहीं होगा, आज फैसले का दिन है। फरीक़ुन फिल जन्नह व फरीक़ुन फिस सईर। आज एक तबके को जहन्नम की आग का मजा चखना पड़ेगा और एक तबके को जन्नत की नेमतों में जाना होगा। ये सब कुछ मेरे रसूल लेकर आए। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। क्या परवाज़ है मेरे नबी की। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ मेरे हबीब को लाओ, आसमान सजाए जाएं, सारे फरिश्ते फूलों के हार लेके आ जाओ। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मुझे लगता है उस दिन अल्लाह ने हर आसमान के फरिश्तों से कहा होगा मेरी बंदगी छोड़ो, जाओ मेरे नबी की ज़ियारत भी करो, इस्तिक़बाल भी करो। उम्मीद है सही होगी मेरी बात, कहीं पढ़ी नहीं। ऐसी दिल का विजदान है तो विजदान को तो चैलेंज किया जा सकता है। ठोस बात वो जो लिखी हो, ऐसे मेरे दिल में आता है कि मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा होगा जाओ आज मेरे हबीब आ रहे हैं। पहला आसमान सजाया गया, आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर, दूसरा आसमान सजाया गया, यहया ज़करिया ईसा, 3 अंबिया
नबी अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, चौथे आसमान पर इदरीस हैं, पांचवें पर हारून हैं, छठे पर मूसा हैं, सातवें पर इब्राहिम है। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी बोला जी वीजा खत्म, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं, आज की जुबान में आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं, इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जाओ थोड़ा रब तुम बुला रहा है। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा हुवा मिर्रतुन फस्सवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रअा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा वक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इन आंखों से अपने अल्लाह को भी देखा है, अल्लाह को भी देखा है। मेरी बात को दीवार पे मार दो, मिट्टी से दफन कर दो, मेरे मुंह पे मार दो। जब मैं तुम्हें अल्लाह की सुनाऊं, अल्लाह के नबी की सुनाऊं, तुम मेरी नस्ल हो, मेरी ले लो, मैं फकीर बन के आया हूँ, झोली फैला के आया हूँ। तुम राहों से वापस आ जाओ जहाँ तारीख अंधेरों के सिवा कुछ नहीं है, उन रोशनियों को बुझा दो जहाँ गैरत सो जाए, जहाँ बेहयाई वो नागन बन के फुंकारे, जहाँ इस ज़मीर नाम की चीज के सौदे हो जाए, बिक जाए, वो इल्म नहीं, वो माशरा नहीं, जहाँ बेटियों के दुपट्टे तार तार हो जाएं, जहाँ माएँ औलाद के हाथों जलील हो जाएं, जहाँ शादी के बाद भी जिना के अड्डे चलें, जहाँ जुल्म सितम अदालतों में हो उस दर्जे का कि बाहर की दुनिया भी अल अमान पुकार उठे, जहाँ हर आदमी झूठ बोलता हो, हर आदमी धोखेबाज हो। मैं अपने क्या है सुनूं, मेरा देश है झूठ का पलंदा है, जुल्म सितम की भड़कती आग है, धोखेबाजी, फ्रॉड, खयानत के गदर खुले हुए हैं। और मिंबर एक था जिसमें आस थी कि मिंबर से कोई अल्लाह रसूल की बात होगी, हो रही है, अल्लाह का फजल हो रही है, लेकिन इससे बढ़ के फिरका वारियत की आग भड़क रही है। मैं कैसे बुझाऊं? आपसे कहता हूं तब्दीली का एक तरीका है औरों को बदलो, एक तरीका है अपने आप को बदलो। तुम मेरी सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो, कुरान से जुड़ जाओ, अपने नबी से जुड़ जाओ, मेरे रब की कसम, दुनिया और आखिरत की इज्जतों के दरवाजे अल्लाह खोल देगा। ये अल्लाह का जहान है, ये मेरे नबी की खबर है। किस जहान का एक बनाने वाला है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन। ये मेरे नबी की खबर है, मेरे नबी का कुरान है कि जमीन आसमान का बनाने वाला अल्लाह है। इन्न फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार, मेरे नबी के कुरान की खबर है, दिन रात का बनाने वाला मेरा अल्लाह है। वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर बिमा यनफअ अन्नास, समंदर में चलने वाले बड़े बड़े पैरी जहाज, ये मेरे रब का करिश्मा, मेरे रब की कुदरत, मेरे रब का शाहकार है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान की बारिश मेरे रब की कुदरत है। फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जमीन का सरसब्ज हो जाना ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। वबस्सा फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, जिंदगी का परवान चढ़ना मेरे अल्लाह की कुदरत है। वतशरीफिर रियाह, मौसमों का अदल बदल हेर फेर मेरे अल्लाह की कुदरत है। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान बादलों का मुअल्लक होना ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है। लआयातिन लिकौमिन याक़िलून, जिसने जमीन आसमान को बनाया है, जिसने मुझे आपको बनाया है, फिर वो हमें मौत देता है, इस कायनात को मौत देने वाला है। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतफरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुअ्सिरत, आसमान की मौत, इज़ा समाउन फतरत, इज़ा शम्स कुव्विरत, सूरज की मौत, व इज़ल नुजूम इंकदरत, सितारों की मौत, व इज़ल इशार उत्तिलत, जानवरों की मौत, व इज़ल जिबाल सुय्यरत, पहाड़ों की मौत, व इज़ल इशार उत्तिलत, पालतू जानवरों की मौत, व इज़ल वहूश हुशिरत, जंगल जन्नत के जानवरों की मौत। जब कुरान बोलता है ना क़यामत को, तो उसका लहजा हैबतनाक हो जाता है, जैसे कि मेरे लहजे में जोर चल रहा है। जब कुरान
क़यामत को बोलता है तो उसके लहजे में बिखरा हुआ लहजा है और एक ताकतवर आवाज है जो दिलों को हिला देती है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा क़यामत व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा क़यामत व क़ालल इंसानु मा लहा क़यामत अल क़ारिआ मल क़ारिआ व मा अदराका मल क़ारिआ क़यामत अल हक़्क़ा मल हक़्क़ा व मा अदराका मल हक़्क़ा क़यामत व मा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन क़यामत इज़ा अश-शम्सु कुव्विरत व इज़ा अन-नुजूमु इंकदरत व इज़ा अल-जिबालु सुय्यरत व इज़ा अल-इशारु उत्तिरत व इज़ा अल-वुहूशु हशरत व इज़ा अल-बिहारु सुज्जिरत व इज़ा अन-नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ा अल-मौऊदatu सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा अस-सुहुफु नushirat व इज़ा अस-समाउ कुशितत व इज़ा अल-जहीमु सुइरत व इज़ा अल-जन्नतु उज़लिफत क़यामत अल्लाह की कसम हर लफ्ज़ धमाका है। एटमी धमाके से बढ़ के धमाके की तरह दिल दिमाग पे लगता है। काश तुम थोड़ा सा कुरान भी समझ ले। हाय पीएचडी कर चुका है, सूरत फातिहा का तर्जुमा नहीं आता, कभी जिंदगी में कुरान उठा के देखा। माँ प्यो ने भी जूता उठाया, कितने ए आए। काश कोई माँ बाप ऐसे भी होते जो कहते मेरे बच्चे ने कुरान कितना सीखा, कितना समझा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये भी हमारे जिम्मे है पढ़ना और ये भी हमारे जिम्मे है जानना कि ये वो अजीम किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये जानना भी जरूरी था। अगर तुम कहते हो नहीं पढ़ा जाता, इधर मैं हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ 89 जगह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में सिर्फ 89 दफा आया है। ए ईमान वालों, मेरे अल्लाह का खिताब है या अय्युहन्नास, ए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना कफरू, ए काफिरू, या अहलल किताब, ए किताब वालों, पहले या अय्युहल्लज़ीना हादू, ए यहूदियों, ये अल्लाह का खिताब है पूरे कुरान। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, और अल्लाह का एक खिताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। तुम सब ईमान वालियां बैठे हो, मेरी इतनी मान लो, इन सबसे कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, तुम्हारे रोज सबसे नहीं कहता हूँ। 89 अपने आप को भी कहता हूँ, मैं कोई अल्लामा नहीं हूँ, मैं भी एक तालिब इल्म उतना हकीक साहब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू 89 दफा कुरान में आया है। अल्लाह के वास्ते इसे पढ़ लो कि तेरा अल्लाह तुझसे क्या कह रहा है, इनसे क्या कह रहा है, तुमसे क्या कह रहा है। ये डिग्रियां लेके आना मेरे पास, लॉ यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आना मेरे पास। अरे नादान, तेरी रोटी का तो मैं जिम्मेदार बन चुका था। जाओ दुनिया फिरो, अनपढ़ पढ़े लिखों से ज्यादा मालदार है। यहीं लाहौर को देख लो, जाओ लाहौर के बाजारों में देख लो, बड़े बड़े सनतकार ग्रुपों को देख लो, सारे अनपढ़ और तुम्हारे जैसे डिग्रियों वाले जूतियां घसीटते फिरते उनके पीछे और उनकी खुशामदीद करते फिरते हैं। मैं, मेरे रब ने इन डिग्रियों पे रिस्क नहीं रखा है, अपने खजानों से उसका तुम्हारा रिस्क आसमानों पर है। अल्लाह के वास्ते अब मेरी नस्ल बैठे हो और मेरी औलाद की तरह कुरान पढ़ो, वरना आवारगी तुम्हें ले जाएगी और मौत जिल्लत और हसरत की आएगी और क़यामत उससे खौफनाक बन के आएगी। आसमान फटा, जमीन फटी, तारे टूटे, सूरज बेनूर, चांद गुर्जे, समुद्रों में आज मर रहे हैं पर संभालने वाला कोई नहीं, आज मर रहे हैं पर होने वाला कोई नहीं है। क्या खौफनाक अल्लाह ताला ने मंजर पेश किया है क़यामत का। ऐसा ही दिन होगा जैसे आज दिन चढ़ा है, होगा जुमा। परिंदे निकले होंगे दाना चुगने, मजदूर निकला होगा मजदूरी करने, स्टूडेंट निकला होगा लाहौर यूनिवर्सिटी जाने, ताजिर भागे होंगे दुकान पे जाने को, जमींदार भागा होगा खेत के लिए, परिंदे निकले होंगे दाना चुगने के लिए, बादशाहों के ताज सज रहे होंगे, दरबार मुज़य्यन हो रहे होंगे दरबार लगने के लिए, इलेक्शन चल रहे होंगे, लड़ाइयां चल रही होंगी, झगड़े चल रहे होंगे, घर में औरत, मेरे नबी की ताबीर, मेरे नबी का फरमान, यूं औरत रोटी थाप रही होगी और यहां लाएगी कि एकदम क़यामत का धमाका होगा और रोटी वहीं गिर जाएगी। बच्चे के लिए माँ के हाथ में नवाला है और यहाँ आया, मेरे रब की कसम ये यूं गिरेगा, अंदर नहीं जाएगा, वो बच्चा पीछे जाएगा, इधर जाएगा। बूढ़े माँ को उठा के ले जा रहा है, धमाका, माँ हो गई, बेटा हो गया, बीवी हो गई, खामिद हो गया, ये दुकान पड़ी है, किधर गया। यहाँ तक मेरे नबी ने बताया तुम्हें कि दुकानदार यूं कैंची डाल रहा होगा कपड़े को,
تمہیں حدیث پاک سنا رہا ہوں. اور گاہک جیب سے نکال کے پیسے کتنا ہوگا دل میں ہو, یہ کینچی جہاں جو نہیں ہوگی اور پیسہ جو نہیں ہوگا, کپڑا ادھر گرے گا, کینچی ادھر گرے گا, کدال ادھر گرے گی, مزدور ادھر گرے گا. زمیندار کا بیج کی مٹھی ایسے ہی ڈھیلی ہو کر بیج نیچے ڈھیر ہو جائے گا. سمندر میں آگ بھڑکے گی اور پرندے سورج چاند ستارے سیارے آج بھاگ رہے ہیں لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی, ادھر بھاگ رہے ہیں موت, ادھر بھاگ رہے ہیں موت, ادھر بھاگ رہے ہیں موت. سب کو موت دے کے ابلیس پر جب اسرائیل ہاتھ ڈالے گا تو ایک ہوتا لگائے گا اور دوسرے کنارے جانے کے لیے گا آگے اسرائیل, پھر ادھر سے ہوتا لگائے گا ادھر جانے کے لیے گا آگے اسرائیل. کہے گا کیا کرو گے, کہ آج تیرا ٹائم پورا ہو گیا, کدھر لے جاؤ گے, کہا ام میں گل تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا, جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سورہ کائنات مر جائے گی. یہ مزے کا جہان نہیں ہے, یہ کام کرنے کا جہان ہے. رسول اللہ نے آگے زندگی بہت خوبصورت بنا کے رکھی ہے, اس لیے کرو قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, تمہیں پتہ چلے زندگی کس چیز کا نام. ناچنے گانے کا نام زندگی ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام زندگی ہے, اور پیسے کو ڈھیر لگا دینے کا نام زندگی ہے. یا جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے, اس نے کیا طریقہ بتایا ہے. ہاں, پہلے آسمان پہ موت, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں آسمانوں پہ موت. پھر اللہ کو پتا ہے, اللہ پوچھے گا ملک الموت سے کون باقی ہے. اللہ تو سارا دیکھ رہے کون باقی. ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور میرے 3 ساتھی اور میں 4. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل, جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا, یا اللہ ان کو آپ کچھ نہ کہیں, یہ تو آپ کے سب سے پرانے خادم. میرا اللہ کہے گا اوسط فقط قطعت الموت علی من کان تحت عرشی, خاموش ہو جاؤ, میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. اجل ہی نے چھوڑا کسرا ندارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت ستارا, بڑا رہ گیا سب وہی تھا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے, یہی تجھ کو تم ہے رہو سب سے آدھا. وہ زینت نرالی, وہ فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر یہ دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا سکھایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل سفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس دھرے مارا. قضاء اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نمکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شکر, کیا گونی ملا سرکارا, کیا گیہوں چاول بوٹ مٹر, کیا دعا اور انگارا. سب ٹھاک بڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا. ہاں, عزت یہ نہیں ہے کہ تمہارے آگے پیچھے پراشن کو ہمارے چل رہے ہوں. لعنت ہے اس سوچ پر, لعنت ہے اللہ کی, اللہ کے فرشتوں کی, زمین آسمان کی, جو ان چیزوں میں اپنی عزت ڈھونڈتے کر رہے ہیں, جو اندھیرے میں اجالے ڈھونڈ رہے ہیں, جو زہر میں دریاب ڈھونڈ رہے ہیں, جو ذلتوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں, جو بستیوں میں بلندیاں تلاش کر رہے ہیں. عزتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے, بلندیاں ملیں گی در مصطفیٰ سے, محبتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے, ہیبت جلال ملے گا در مصطفیٰ سے. اللہ میرے اقبال کی خبر روشن کرے. میں نے اردو عربی فارسی انگریزی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا کہ محمد سے وفا توڑنے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قدم تیرے ہیں. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی, کہے گا اسرافیل اور میں. کہے گا فلیمت اسرافیل, نکال لو اس کی جان. اسرافیل, اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے, جو پھونک رہا ہے. تو جب وہ گرے گا تو سور اس کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتا ہوا ایسے جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ٹک جائے گا. اور اسرافیل میت مٹی کا ڈھیر. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی, اور اسرائیل دی باری آ گئی, اور یہ ٹنگ نہیں ہو رہی ہیں, سانو تو مارے تو آپ بھی مرنے ہیں, تو مارنے والا تو اللہ ہی, ہم تو بیچارہ نوکر ہی ہے. وہ کانپے گا کون باقی, کہ یا اللہ اب تو اوپر تو باقی, نیچے تیرا غلام باقی. تو لگائے گا مطفئنک خلق من خلقی, مریا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو اسرائیل چیخ مارے گا. زمین آسمان تو پھٹ چکے تھے نا, اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو اسرائیل کی چیخ سے ساتوں آسمان زمین پھٹ جاتے, ایسی چیخ مارے. اس کے بعد سنو, میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ.
دوبارہ من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. کون ہے؟ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر. این الملوک، کدھر ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے اڑی مار کے چلنے والے؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گئے قارون، حامان، شداد؟ کہاں گئے ظلم اٹھانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے. تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا دنیا بنانے والا، میں نے ہی بٹا دیا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا. ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پورا نظام ہے. یوں آنکھ اٹھتی ہے اللہ کی قسم. میرا لگا تو میں دیکھ رہا ہوں یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ بے حیا ہوئی، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، تیری نظر گلاسز کے پیچھے بے حیا ہو کے اٹھی ہے، کسی کو نہیں پتا. عرشوں پہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن تیرے سامنے کرے گا یہ تیری غلط آنکھ ہے، یہ تیری غلط نیت ہے. وما تخفی الصدور، یہ تیرے دن کا کام، یہ تیری رات کا کام. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور یہ ہے وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. تیری فائل تیرے گردن میں ہے، یوں اللہ کھلی کتاب کی طرح کھول دے گا، روشن کر دے گا، دکھا دے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یہ کون سی کتاب ہے جس نے ہر چیز میں نوٹ کر دی؟ کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں؟ بھاگ نہیں سکتے. ہاں لیکن 1,24,000 نبیوں کی خبر، پھر نبیوں کے سردار کی خبر، جو سارے عالم کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے، سب سے عالی صفات، سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کامل شریعت کو لانے والے، دین کو لانے والے، زندگی کا طریقہ بتانے سمجھانے والے. انسان سیکھتا ہے 5 سینسرز سے، 5 حواس، یہ سارے کمزور ہیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا، ادھر طارق بھائی کو دیکھتا ہوں اور رؤوف بھائی کو نہیں دیکھتا، ان کو دیکھتا ہوں، ان کو نہیں دیکھتا ہوں، اوپر دیکھتا ہوں، نیچے نہیں دیکھتا ہوں. اب میری سن رہے ہو، یہاں 3 بولیں آپ نہیں سن سکتے ہو. انسان کے حواس جن سے علم آتا ہے وہ کمزور ہیں. میرے نبی کو میرے اللہ نے وہ آنکھ دی تھی جو میرے تیرے جیسی نہیں تھی. میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہو. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئی. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے گا، عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو. کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے ریشم کی طرح. آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا آپ نے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے. میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں کہ طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی نہ لڑکی نے نہ لڑکے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال، جو عام جواب ہے. کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن. ٹھیک. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے ہیں 40 سال کی عمر.
آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں اکٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا، میں نبی بن چکا تھا۔ تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا آپ نے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے۔ میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں کہ طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے۔ نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے، اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی، جو میں کہوں گی وہ ہوگا۔ خامد کہتا جو میں کہوں گا وہ ہوگا، یہاں سے جدائیاں شروع ہو جاتی۔ تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اس کے پیچھے چلو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو، اس کو راضی کرو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسے، تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی ہیں، جیسے یہ ایسے ہوا، تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں، تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ بھاگ کے آتا ان کو منہ سے نکال لیتا، تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کرے، یہ کھجور تو اب کون بیچے گا اسے، چھوٹے بچے کھا لیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، وہ تھا منافق۔ آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تمہیں دے دیتا، یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ آپ چپ ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح، کہنے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ بالکل۔ تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے کہ بھائی کھجور بیچو گے؟ جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچی، تینوں کدو بیچا، چل پھوٹا کھاؤ۔ تو ابو الدحداح کہنے لگے جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے میں دوں گا۔ تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا وہ مجھے دے دے، یہ کھجور تو لے لے۔ اب اس کو 110% یقین تھا تو کوئی پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے اور اس کے بدلے 600، میں تو ذمہ دار ہوں، 600 کھجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہے۔ تو ابو الدحداح کی سنو، ایمان والوں کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں، ذرا آپ غور کریں، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے۔ تو کہنا تو انہیں چاہیے تھا یار اتنی قیمت تو نہ کر، تو کوئی تھوڑی لے۔ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں۔ وہ کہنا کہ میں کوئی پاگل ہوں؟ انہوں نے کہا ڈن، ہو گیا، باغ تیرا کھجور میری۔ آگے ہوا یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے۔ ہم نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کر۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی، پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح، تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے اور ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا، چل موج کر۔ اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے، کھجوروں کا زمانہ تھا نا پھل کا، تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے، باہر کھڑے ہوئے۔ تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے، تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے ام الدحداح، دحداح کی ماں، ان کا جی کب باہر آ جاؤ، باغ بیچ دیا ہے۔ کہیں کس بیچ دیا ہے؟ کہا اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں، گھر مل گئے ہیں۔ اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتی کہ راست ہے اناج، بچے کی تو کھاواں گے، میں کی تو کھاواں گی، بھوکا مار دیتا، جا ڈبل جاب کر میں بڑا کر لینا ہے۔ تو
وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدحدہ کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا اعلیٰ سودا کیا ہے۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی موڑ نہیں آتا، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا، تو ہم 4 گھنٹے لگ گئے 2 بجے، اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے، اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ محجۃ بیضاء، کارپیٹڈ سفید راستہ، نہ موڑ ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی کی۔ اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ، جہاں مرضی رہو، مدینے رہو، برمنگھم رہو، سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم۔ آپ کو پتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم۔ اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، 4 قسمیں مکے کی۔ اچھا اس میں لا جو آیا نا، لا نہیں، تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے، اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا، اس کا دوسرا معنی ہے یہاں لما چھپا ہوا ہے، لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں، وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں۔ اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی کتاب کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، تورات کی قسم نہیں، زبور کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، بائبل، یاسین والقرآن الحکیم۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تو گمراہ ہے۔ انہوں نے کہا لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، آپ نے کہا لیس بی صفاحہ، میں پاگل نہیں ہوں۔ نبی پہ اعتراض ہوا، نبی نے جواب دیا، میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تجھے کس نے رسول بنایا، تجھے کس نے رسول بنایا، یَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، نہ تیرے پاس فرشتے آتے ہیں نہ تیرے پاس کچھ ہے، تو تجھے کس نے نبی بنا دیا، تو نبی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں، تیرا رب جواب دے گا۔ اور قسم کھا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے 2 قسمیں کھائیں، ایک یہ والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے۔ اللہ نے 2 دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے لگایا ہوتا کیا دن جڑا موبائل چوندا راہ دسنا نا نیویگیشن، وہ تو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم قریب آ کے کھبے سجے ہو رہے تھے کہ وہ، اور میرا رب کہتا ہے جو نیویگیشن میرا نبی تمہیں دے گیا ہے قیامت تک اس میں کوئی خطا نہیں آئے گی، آنکھیں بند کر کے چلو، اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل منزل اللہ ہے
اور اللہ نے اپنی رضا کو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہوگی۔ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی آپ چونکہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق کی تھی۔ او بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دے۔ کیونکہ ہندوستان پاکستان میں مفتی ڈھیر سارے، حق فتویٰ۔ میں سوچ سمجھ کے یہاں پانی پی رہا ہوں، کیونکہ اور احتیاطاً اس لیے کہہ دیا کہ ضرور کسی نے کہنا تھا مولوی کھڑے ہو کے پانی پیتی جاندہ۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا، اپنی امت کو سہولت دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں۔ پھر آپ نے فاقے کے ساتھ ان بیویوں سے کیا سلوک کیا کہ وہ قربان ہونے لگی۔ 3 دن نہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی بیوی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا حضرت عائشہ سے، خالہ جان پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ کہا کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو کبھی یوں کروٹ بدلے اور کبھی ایسے کروٹ بدلے، اور جلدی یہ پروسیس چل رہا تھا۔ پھر ایک دم آپ آگے بڑھے اور جو چارپائی کی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے پان، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا، پورا دھڑ نیچے اور پیٹ لکڑی کے ساتھ ایسے پریس۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے وہ اسی طرح دنیا سے گئے، میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں گا۔ اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں، کیا زندگی تھی؟ آپ نے کبھی کسی بیوی کو تانا نہیں دیا۔ کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھی، آپ خاموش رہتے تھے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے۔ چپ رہنا سیکھ لو اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں، میرے نبی نے طریقہ بتایا، چپ رہنا سیکھو، لبوں کو سینا سیکھو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح، تو وہ غصے ہو جاتی تھی، آپ خاموش، کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہوں گی اور آپ چپ بیٹھے ہو۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں۔ تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے، کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی۔